بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقاص ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ بھارت کے اندر جینزی یعنی یوتھ احتجاج کرتی ہے، ایک انقلاب لے کر آتی ہے۔ بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس سے سمجھ آتی ہے کہ جیسے وہ بھارت کے شہری نہیں ہیں۔ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جہاں پر بچے سوال اٹھا رہے ہیں، جو بچے شاید آج سے 10 سال پہلے ہوش میں نہیں تھے، اس طرح سے پولیٹیسائز نہیں ہوں گے، سکولز میں ہوں گے، آج یونیورسٹیز میں ہیں۔ ایک بچہ تو انٹر کا تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں راستے سے جا رہا ہوں، مجھے مارا جا رہا ہے، لیکن وہی بچہ ایک سوال اٹھا رہا تھا کہ مودی نے 10 سالوں میں پچھلے ٹینیور کے اندر کیا کیا، سوائے اس چیز کے کہ تیلی بم پھاڑا اور پاکستان پر الزام لگایا، پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پچھلے سال کی تو سب کو کہانی یاد تھی، بہت سارے بچوں نے یہ سوال اٹھائے کہ پچھلے سال بھارت کے وزیر اعظم اور اس کی آرمی چیف اور اس کی فوج نے بھارت کے لوگوں کو کس طرح شرمندہ کیا۔ یہ سوال اور یہ نعرہ ہر ایک احتجاج کرنے والے بچے نے کیا، اور یہ ایک بچے نے نہیں، 1000 نے نہیں، 10,000 نے نہیں، یہ وہاں پر بھارت میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے نے یہ سوال تواتر کے ساتھ ریپیٹ کیا۔ اور اس کے بعد جو بڑی خبر ہے، یہ میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں، یہ دیکھیں۔ جب انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا فوج کو اور ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر یہی جینزیز اپنے ملک کو آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں کچھ بتاتا ہے، دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا کچھ بتا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ جیتے ہیں، دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل جس طرح سے ان کی کمانڈ ہے، DGISPR نے جس طرح کہا کہ ہم حملہ کریں گے تو ہم نہیں، آپ بھی نہیں، دنیا بتائے گی، تو دنیا نے بتایا۔ اور اس کے بعد بچوں نے ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دیا، یعنی پوری ایک نئی نسل جو ہے اس نے ڈیفینڈ کرنا اپنی فوج کو، بھارتی فوج کو، اپنی حکومت کو، بھارتی حکومت کو چھوڑ دیا۔ اور جب انہوں نے چھوڑا اس کے بعد انہیں لگا کہ اصل ہیرو کون ہے اس خطے کا، اور ایسا اگر بندہ ہمیں مل جائے تو بھارت 4 چاند لگ سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے جذبات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر یہ بندہ ہمیں مل جائے تو ہم بھی پاکستان کی طرح اپنا ڈیفنس سسٹم مضبوط کر سکتے ہیں، ہم بھی تیارے گرا سکتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ ون اینڈ اونلی فیلڈ مارشل، اور فیلڈ مارشل CDF عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر، ان کے نعرے لگے ہیں بھارت کے اندر، بچوں نے نعرے لگائے عاصم منیر زندہ باد کے بھارت کے شہر دلی کے اندر۔ اینڈ دس از فرسٹ ٹائم ہیپننگ ان دلی، جہاں پر ذات پات، اونچ نیچ، مذہب سے بالا تر ہو کر انہوں نے نعرے لگائے سید عاصم منیر کے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ کون اپنی قوم کے ساتھ، کون خطے کے ساتھ، کون دنیا کے ساتھ وفادار ہے، اور کون شیر کا بچہ ہے اور کون گیدڑ ہے۔ تو وہ یہ نعرے لگا رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کلپ دیکھیں آپ۔ ابھی یہاں پر کاکروچ جنتا پارٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ سے میری بات ہوئی، اسٹوڈنٹس بھی حافظ سید عاصم منیر کے گرویدہ ہیں۔ جی آپ نے دیکھ لیا یہ 4-5 سیکنڈ کا ایک کلپ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ نعرے لگائے اور لوگوں نے تواتر کے ساتھ نعرے لگائے۔ عاصم منیر صاحب، فیلڈ مارشل CDF صاحب، نہ صرف پاکستان، نہ صرف دنیا، بلکہ اپنے دشمن کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں۔ دشمن ملک کے اندر جس کا ڈنکا بجے اسی کو سپہ سالار کہتے ہیں، اسی کو رہنما کہتے ہیں، اور وہ رہنما سید عاصم منیر صاحب بن گئے ہیں، کیونکہ پوری بھارت کی قوم ان کے ساتھ ہے، بنگلہ دیش کی پوری قوم CDF کی طرف دیکھتی ہے، ایران کی پوری قوم CDF کی طرف دیکھتی ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے، صحیح بتاؤں آپ کو، انٹرویوز کروا لیں، سرویز کروا لیں، افغانستان کا ہر شہری CDF کی طرف دیکھتا ہے، فیلڈ مارشل کی طرف دیکھتا ہے۔ افغان حکومت سے تنگ ہیں، ان کی انڈیا کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ سے تنگ ہیں، وہ دیکھتے کس طرف ہیں؟ فیلڈ مارشل کی طرف۔ تو فیلڈ مارشل صاحب تو پورے خطے کے لوگوں کے
اربوں لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں. آگے بڑھیں. اگلی جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ایک کلپ سنیں. پہلے یہ سنیں, یہ ساتھ چلائیں جی, اور یہ پورا کلپ آپ اس کے ساتھ اردو لکھی ہے, یہ پڑھیں. یہ سابق ایم پی ہے, تحریک انصاف کا ہی ہے, اور یہ کیا فرما رہا ہے یہ دیکھیں. وہ کہہ رہا ہے کہ 3 طرح کے چرسی ہیں اس وقت. پہلا, تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ سہیل افریدی. دوسرا چرسی ہے, کیا کہہ رہا ہے, مینا خان. اور تیسرا کون ہے, شاہد خٹک. یہ ایم پی اے گل کھٹک ہے, اور جو کہ سمگلر اعلیٰ کو کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کرپشن نہیں بلکہ ہڑپشن ہو رہی ہے, کہ پی کے اندر کرپشن ہی ہڑپشن جو ملتا ہے ہڑپ جاؤ. یہ سنیں, ساتھ ساتھ دیکھیں, پڑھتے جائیں, شرماتے جائیں, ڈوبتے جائیں, تیرتے جائیں. افسوس کہ ایک ان کا اپنا بندہ اٹھ کے, تحریک انصاف کا ایک بندہ اٹھ کے بتا رہا ہے کہ یہ کرپشن نہیں ہڑپشن کر رہے ہیں, اور 3 بڑے چرسی اس وقت صوبے کو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اسے اس کا اپنا بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ سمگلر اعلیٰ ہے. سمگلر کس چیز کا, منشیات کا. کیوں کر رہا ہے منشیات کی سمگلنگ؟ سنیں نا, میں خود کچھ کہہ رہا ہوں, یہ دیکھیں. قسمت پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. آپ ذرا تھوڑا سا نا کمپیرزن کر لیتے ہیں. میں کل یہاں پر اواری ہوٹل میں, یہ لاہور میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں پر کے پی کے سے کافی لوگ, بلوچستان سے بھی لوگ آئے تھے, اور وہاں پر میری کے پی کے بہت سارے لوگوں سے باتیں ہوئی. تقریباً 10 سے 12 اسٹوڈنٹس تھے, اور تقریباً کوئی 25 سے 30 صحافی تھے. ٹوٹل ملا کے 50 لوگ تھے, اور اس میں سے تقریباً 30 لوگ ایسے تھے جو نوٹیبلز تھے, جو وہاں کے سیاستدانوں سے روزانہ کی بنیادوں پر ملتے ہیں. The first thing they utter, پہلی چیز انہوں نے کہا لاہور ہے. And I said, میں نے کہا پشاور بھی پشاور ہے. اس نے ایسے ہاتھ جوڑے کہ پی کے ایک صحافی نے, جو کہ تحریک انصاف کا, اور مجھے انٹروڈیوس اس سے کیا کروایا جا رہا ہے, اے یوتھی ہے. لٹرلی میں قسم اٹھا, وہ مجھے کہہ رہا بندہ کہ یہ یوتھی ہیں. میں نے کہا نو پرابلم, یوتھی ہے تو ساتھ بیٹھا, کھانا بھی کھا رہے تھے. لیکن اس نے کہا کہ لاہور ہے. پھر اس نے دوسری بات, اس نے کہا کہ اتنا ڈسپلن, اینڈ ہی واز, وہ انٹرپرینور تھا, اس کے یو کے اندر فوڈ چین ہے اس بندے کی, اور ساتھ یہ ڈرائی فروٹ کی چین ہے پوری. اینڈ ہی سیڈ, میں نے بہت تواتر کے ساتھ باہر کے ملکوں کو بھی پھرا, بٹ دا وے پنجاب اینڈ لاہور از آرگنائزڈ, آئی ایم سرپرائزڈ. میں نے کہا تم ادھر آتے ہو؟ اس نے کہا موسٹلی میں باہر رہتا ہوں یا پشاور آتا ہوں, اس صوبے سے میں چیزیں لے کر جاتا ہوں, آتا ہوں, میرا زیادہ آنا جانا پنجاب میں کم ہے, اسلام آباد تک ہے. بٹ دا تھنگ از کہ میں سرپرائز ہو گیا ہوں. پھر اس کے ساتھ ہم گھومے, اینڈ ہی واز سرپرائزڈ. میں نے کہا یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ ڈوب گیا, یہ ہو گیا. اس نے کہا, اس بندے نے, میں اپنی بات, اس نے کہا ہاں پانی ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے. یہ امریکہ کے اندر بھی, یو کے اندر بھی, جہاں پر بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اوبیسلی آپ ایک دفعہ انسانی قوت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ, اللہ کی طاقت کے آگے تو کچھ نہیں کر سکتی. اور یہ کلاؤڈ برسٹ ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو وی کانٹ ڈو اینی تھنگ. بٹ دا تھنگ از کہ وہ پانی کیا دنوں تک کھڑا ہوا ہے؟ کیا باقی صوبے کے بھی بڑے شہر ہیں ان جیسا حال ہے؟ نہیں ہے. دا آنسر از نو. آتا ہے پانی, لیکن ڈسپلن کے ساتھ اس کو ایکٹیو ہو کر, ڈی سیز آن روڈز, اے سیز آن روڈز, باقی جو صاف کرنے والے ستھرا پنجاب ہے, دے آر آن روڈز, ایوری بڈی جس چیز کا جو کام ہے وہ لگا ہوا ہے. یہ مجھے تحریک انصاف کے ایک بہت اچھے بندے نے, جو کے پی کے سے تعلق رکھتا ہے لاہور کے اندر, یہ بتایا. تو کمپیرزن یہ تھا کہ ایک طرف کرپشن اور ہڑپشن, اور دوسری طرف کارکردگی. تو وزیر اعلیٰ تو وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, کام تو وہ بھی اتنا ہی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. نعرہ تو ان کا ان سے بڑا ہے, عزم کا نعرہ بڑا ہے. میں کہہ رہا ہوں تعین جو سمت تیار دکھاتے ہیں وہ بہت بڑی ہے, لیکن چرسی بھنگی آپ کو اس سمت پہ, ریاست مدینہ والی سمت پہ لے کر جا سکتے ہیں؟ آنسر از نو, دے کانٹ. سو یہ آج میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پی کے کو مل کر کھایا گیا ہے, ہڑپ کر گئے ہیں. اب ہضم نہیں ہو رہا ان سے, کیونکہ عوام جو ہے وہ نکل پڑی ہے. تیسری بات ہم نے
جو تیسرا ٹاپک ہے وہ فضل الرحمان صاحب. فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہیں. میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آپ جو ہمارے چینلز کو ادھر ادھر ٹیگ کر کر کے ٹویٹیں کر رہے ہیں, ٹویٹس کر رہے ہیں, یہ کرنا چھوڑ دیں. کیوں چھوڑیں؟ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم صحافت نہیں کر رہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم الزام تراشی کر رہے ہیں, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ہم تو اس بندے کے خلاف بات کر رہے ہیں جس نے امت کے شہید کے خلاف بات کی ہے, جس نے کربلا کے شہیدوں کا مذاق اڑا دیا پچھلے دنوں. کیا اس کو ہم آنکھوں کے اوپر سر کا تاج بنا لیں؟ کیا کریں؟ اگر ہمارے سینٹیمنٹس کو, سیاست ایک طرف گئی بھاڑ میں, اپنی ایفیلیشن بھی بھاڑ میں گئی, یو ٹارگیٹڈ ہمارے نظریے کو, ہماری پہچان کو, ہمارے ماتھے کے جھومر کو. عزت ہے, ہر بندے کی عزت سر پہ ہوتی, تاج پہ. ہمارے ماتھے کا تاج ہے, وہ سر کا تاج ہے شہید فورسز. اگر کوئی ٹارگٹ کرے گا تو کیا کریں؟ سر پہ بٹھائیں گے, جوتے ماریں گے, ہار پہنائیں گے, گٹر کے اندر ڈبکیاں لگوائیں گے. اور آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے رہنما کو گٹر کے اندر ڈبکیاں لگتے ہوئے دیکھ لیا ہے. ابھی بھی وقت ہے, معافی مانگ لو. اور بائی دا وے, معافی امت سے مانگو, مسلم امہ سے مانگو, معافی اس ماں سے مانگو جس کا ایک ہی لال تھا اور وہ وادر وطن کے لیے شہید ہو گیا. مانگو. آگے سے حملہ کر رہے ہو, ہمیں اس کے ساتھ فکس کر رہے ہو. ایسے نہیں چلتا. اسٹیٹ ایسے نہیں کرتی, اسٹیٹ ایسے چلتی بھی نہیں ہے. اسٹیٹ چلتی ہے ڈائریکشن کے ساتھ, عزم کے ساتھ, اور اسٹیٹ چل رہی ہے. تم بیچ میں آتے ہو, راستوں میں آتے ہو اور آ کے عزم کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہو, اور اس کے بعد ہمارے اوپر ہی الزام تراشی کرتے ہو. تو مطلب ٹھیک ہے, لگے رہو ورنہ بھائی لگے رہو. میں ایک بات لاسٹ کر دیتا ہوں کہ معافی تو اب آپ سب کے باپ بھی مانگیں گے. معافی مانگنی پڑے گی, ناک رگڑ کے مانگنی پڑے گی. کرپشن کی داستانیں جو ہیں اس پر بھی قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. ہرپشن کے اوپر بھی معافی مانگنی پڑے گی, اور ساتھ ہی ساتھ جو سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا اس کے اوپر بھی معافی مانگنی پڑے گی. اجازت, اللہ حافظ.